नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मोहतरम नाज़रीन, अयाम मुहर्रम चल रहा है। आवाम के जहन में एक ऐसा अहम सवाल जिसका जवाब देना भी बहुत ज़रूरी है। हर साल मुहर्रम की आमद के वक़्त आता है कि शिया हज़रात की मजालिस में जाना कैसा है। ये सवाल अवाम में आम है। अहले सुन्नत के जो अवाम है वो इस पर ज़ोर देती है, इस सवाल पर। आज इस सवाल पर हम गुफ्तगू करेंगे और इसका जवाब देने की भी कोशिश करेंगे। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हम हैं कौन। हम मौला अली के मानने वाले हैं, हम आले रसूल के ग़ुलाम हैं। हमारी उनसे निस्बत है, हमारी इमाम हसन से निस्बत है, इमाम हुसैन से निस्बत है। इमाम हसन और हुसैन दीन के लिए शहीद हुए हैं। इमाम हुसैन ने अपने ख़ानदान को दीन पर लुटाया है। हज़रत अब्बास ने अपने बाजू कटवाए हैं। हज़रत इमाम हुसैन ने अपनी गर्दन कटवाई है। ये वो लोग हैं जिन्होंने दीन इस्लाम की खिदमत की है। इन पर उस वक़्त यजीद ने जुल्म किया, धोखे से बुलाया और कत्ल करवा दिया। हम उन लोगों के मानने वाले हैं जिन्होंने अपने सर को झुकाया नहीं किसी के सामने, जालिम के सामने सर को नहीं झुकाया तो उस खुदा के सामने सर को झुकाया। हम उस हुसैन के मानने वाले हैं, हम हुसैनी हैं, यजीदी नहीं हैं। अब अपने सवाल की तरफ आते हैं, क्या शिया हज़रात की मजालिस में जाना चाहिए या नहीं। इसका उसूली जवाब मैं देता हूँ आपको। वैसे ये चीज़ शरीयत नहीं है। मजालिस मुनाकिद करवाना, मजालिस पर जाना, मजालिस सुनना शरीयत का अमल या शरीयत का हुक्म नहीं है। ये इमाम हुसैन की शहादत के बाद हम उनकी याद को मनाते हैं, उनका ज़िक्र करते हैं, उनके करबला का वो वाक़या बयान करते हैं, उनकी शान बयान करते हैं, उनके साथ जो धोखा हुआ वो बयान करते हैं, जुल्म हुआ वो बयान करते हैं। तो ये सुनने में तो कोई हर्ज नहीं है। मसला ये है कि अहले तशय्युअ जब कोई महफ़िल या कोई मजलिस मुनाकिद करवाते हैं, शिया हज़रात जो महफ़िल मुनाकिद करवाते हैं, जिसे वो मजलिस का नाम देते हैं, उसमें वो मातम करते हैं। जब मसाइब बयान कर रहे होते हैं, वो मसाइब इतने दर्दनाक होते हैं कि वहाँ पर मातम की कैफियत आ जाती है। अपने सर पे लोग मार रहे होते हैं, सीनों पे, टांगों पे। तो वो ये जो मामला है ये ख़राब है, ठीक है। और इस चीज़ से हमें बचना है। जब भी हम किसी मजलिस में जाएंगे तो हमें ख़ुद पर काबू होना चाहिए, हमें ख़ुद पर यकीन होना चाहिए कि हम एक वो दर्दनाक जो वाक़या सुन रहे हैं उसको सुनने के बाद हम आपे से बाहर नहीं होंगे, जिस तरह ये अहले तशय्युअ हज़रात हो जाते हैं। अगर तो इस चीज़ की आप गारंटी है कि आप मतलब ये चीज़ नहीं करेंगे तो आप जाएं मजलिस में, ठीक है। वो शिया हज़रात मातम कर रहे हैं, वो उनका अपना फ़ेल है, उसका आपसे कोई ताल्लुक़ नहीं है। इमाम हुसैन से हमारी निस्बत है, हम उनके वाक़या, उनके मनाक़िब, उनके जो शान है हम वो सुन सकते हैं, हम वो बयान भी कर सकते हैं। तो जाना चाहिए, ज़रूर जाएं अगर आपका दिल मानता है। बाकी शरीयत का हुक्म नहीं है कि जाना ही जाना है, ये अपने अपनी दिल की बात है। अगर आपका दिल कर रहा है, किसी दोस्त ने, आपका कोई दोस्त है अहले तशय्युअ, उसने आपको दावत दी है तो आप जाएं, क्या परेशानी है। पिछली वीडियो में मैंने उसूल बयान किए थे किसी भी चीज़ को हराम करने के। अल्लाह ताला ने कुरान में 5 ही उसूल बयान किए हैं खाने पीने की चीज़ों के अलावा, जो अल्लाह ताला ने चीज़ें हराम की। अल्लाह ताला ने वहाँ पर हमें लिस्ट नहीं बताई कि ये भी हराम है, ये भी हराम है, ये भी हराम है, ये भी हराम है। अल्लाह ने उसूल बयान कर दिए हैं, उसी उसूल में हमने रख कर किसी भी चीज़ को देखना है। वो उसूल पिछली वीडियो में भी मैंने बयान किए थे, जो अभी न्यू आए हैं तो उनके लिए मैं बयान कर देता हूँ।
اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ اللہ نے فحاشی کو حرام کیا. سورۃ الاعراف کی آیت 31 پڑھ لیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نبی میں نے صرف فحاشی کو حرام کیا جو ظاہر ہو یا چھپی ہوئی ہو. پھر اللہ تعالیٰ نے کہا میں نے گناہ کو حرام کیا. گناہ کوئی بھی گناہ ہو سکتا ہے, جھوٹ بولنا, چوری کرنا, چغلی, غیبت, کچھ بھی گناہ. پھر تیسری چیز اللہ تعالیٰ نے حرام کی ہے وہ ہے کسی کو ناحق قتل کرنا, کسی کے ساتھ ناانصافی کرنا. ناانصافی کو حرام کیا. پھر اللہ تعالیٰ نے حرام کیا شرک کو, اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے. 5ویں نمبر پہ اللہ تعالیٰ نے جو چیز حرام کی ہے وہ ہے ایسی بات جو اللہ اور اس کے رسول نے نہیں کہی اور ہم اللہ اور اس کے رسول کی طرف وہ بات منسوخ کر دیں, تو وہ بات حرام ہو جاتی ہے. اب جب بھی ہم نے کسی مجلس میں جانا ہے تو ہم نے یہ چیز دیکھنی ہے وہاں پر کہ یہ چیزیں ہو تو نہیں رہی. اگر ہو رہی ہیں تو بچنا چاہیے. اکثر اہل تشیع حضرات کے ہاں یہ چیزیں عام ہیں, کچھ معاملات وہ کر جاتے ہیں ناانصافی کے اور بھی معاملات, تو وہاں پہ یہ چیزیں عام ہیں. اگر آپ ان کو برا سمجھتے ہیں اور صرف امام حسین کے مناقب سننے جاتے ہیں تو آپ جائیں جہاں پہ وہ غلطی کر رہے ہیں, اس چیز کو برا جانیں دل میں, اور اگر کوئی آپ سے پوچھے تو آپ کہیں کہ ہاں وہ چیز بری ہے. اب یہاں پر ایک چیز میں نے آپ کو بیان کی کہ جو اہل تشیع حضرات ہیں وہ بہت سی چیزوں میں کچھ غلط بات بھی کر جاتے ہیں, تو آپ نے ان اصولوں کے تحت اس بات کو دیکھنا ہے. ٹھیک ہے, تو آپ نے اس بات کو, اگر وہ غلط ہے تو آپ نے اسے غلط جاننا ہے, دل میں برا جاننا ہے. اگر آپ امام حسین کے مناقب سننے جا رہے ہیں کوئی مسئلے والی بات نہیں ہے, شریعت نے کوئی پابندی نہیں لگائی. جن چیزوں پہ پابندی لگائی ہے ان سے آپ نے بچنا ہے. وہ کر رہے ہیں ان کا اپنا فعل ہے, آپ کا اپنا فعل ہے, تو آپ نے بس ان چیزوں سے بچنا ہے جن کو قرآن نے حرام کیا. تو جانے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. امام حسین ہمارے بھی امام ہیں, وہ صرف شیعوں کے نہیں ہیں, ہمارے بھی ہیں. اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ امام حسین, امام حسن ہمارے امام ہیں. ہم ان کو اپنے سر کا تاج مانتے ہیں. ہمارے ماں باپ قربان ہیں امام حسین پر, امام حسن پر, آل محمد پر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ہماری نسبت ہے ان سے, تو ہمیں ان کے مناقب, ان کے درجات کے بارے میں جو شان بیان کی جاتی ہے ان کی, وہ سننے جانا چاہیے, بالضرور جانا چاہیے. جو چیز غلط ہے اس کو غلط جاننا چاہیے. ٹھیک ہے, ہمارے ہاں یہ پایا جاتا ہے تفرقہ بازی میں کہ شیعہ کرتے ہیں تو ہم نہیں کریں گے. بھائی شیعہ سنی تفریق سے بالاتر ہو کر سوچو, اوپر آؤ, ان چیزوں سے باہر نکلو. باہر بھی دنیا ہے, علم کی دنیا بولا, علم کا سمندر بولا جاتا ہے. جب آپ کسی چیز کو حرام کر رہے ہو تو وہ صرف اس وجہ سے نہ کرو کہ شیعہ کر رہے ہیں, نہیں, اصول دیکھو کس وجہ سے وہ چیز حرام ہو رہی. شیعہ کے کرنے کی وجہ سے وہ چیز حرام نہیں ہو رہی, اس کے اندر ایک چیز کی جا رہی ہے جس کی وجہ سے وہ غلط ہو رہی ہے. اگر کوئی شیعہ حضرات غلط بات بیان کرتے ہیں, اس سے ہم شیعہ حضرات کے کریکٹر کو بلیم نہیں کر سکتے, نیت کے محرکات طے نہیں کر سکتے. ہمیں نہیں پتہ وہ دل میں جان بوجھ کر اس طرح کر رہا ہے یا اس کو غلطی لگی ہے, ہمیں نہیں پتہ. فتویٰ ہمیشہ ظاہر پہ لگتا ہے اور اس کی پورے کریکٹر پہ فتویٰ نہیں لگے گا. ٹھیک ہے, ہم کہیں گے بھائی یہ آپ نے بات غلط کی ہے, یہ بات غلط ہے, اس کو غلط نہیں بولنا, اس کی بات کو غلط بولنا ہے. پھر وہ خوش بھی ہوگا کہ بھائی اچھے طریقے سے سمجھا رہا. اگر آپ فتویٰ بازی اس پہ شروع کر دیں گے, تم غلط ہو, تم کافر ہو, تم بدعتی ہو, تو وہ غصہ کر جاتے ہیں. تو ہمیں ان چیزوں سے بچنا چاہیے. ہمیں بالضرور مجالس میں جانا چاہیے اگر ہمارا دل گوارا کرتا ہے تو. بری چیز کو برا جاننا چاہیے, اچھی چیز کی تعریف کرنی چاہیے. امام حسین کے مناقب سننے جانا چاہیے, کوئی مسئلے والی بات نہیں ہے. شریعت نے قطعاً اس میں کوئی پابندی نہیں لگائی. امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی. خلاصہ کلام یہی ہے کہ یہ چیز ٹھیک ہے, اگر کوئی بندہ جانا چاہتا ہے تو جائے, اس پہ کوئی پابندی نہیں ہے, کوئی فتویٰ نہیں ہے, بالکل حرام چیز نہیں ہے. اس میں جو بات غلط ہو رہی ہوگی اس کو غلط بولیں گے, ان اصولوں پہ جو میں نے بیان کیے ہیں. ٹھیک ہے, ان کے ہم یہ نہیں کہیں گے چلو یار کچھ نہیں ہوتا, امام حسین کی شان میں بول رہے ہیں, لیکن جو بات غلط ہے وہ غلط ہے. تو ہم جا سکتے ہیں, کوئی پابندی نہیں ہے, بالکل جا سکتے ہیں. اور شیعہ حضرات بھی ہمارے بھائی ہیں, ہم ان سے بڑا سیکھتے ہیں. تو ہم فرقہ پرستی سے باہر نکل کر بات کرتے ہیں, ایک ہائی لیول, ایک ہمارا مائنڈ سیٹ کوئی ایک سطح پر محدود نہیں ہے کہ بس اتنا ہی سوچنا ہے, اس سے اوپر نہیں جانا. ہم فرقہ پرستی سے باہر آ کر سوچتے ہیں.
الحمدللہ آپ کو بھی فرقہ پرستی سے باہر آ کر سوچنا چاہیے، کسی بھی چیز کو حرام حلال یوں ہی نہ کر دیا کریں کہ شیعہ کرتے ہیں تو یہ چیز حرام ہو گئی، ایسے نہیں ہے میرے بھائی۔ تو بالکل جا سکتے ہیں مجالس میں، کوئی حرج نہیں ہے۔ امید ہے آپ کو میری بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ ہمارے اس چینل کو آپ سبسکرائب کریں، ساتھ بیل آئیکن بھی دبا دیں تاکہ ہمارے آنے والی ویڈیو آپ تک پہلے پہنچ سکے۔ اسی طرح کی علمی گفتگو ہم آپ تک لاتے رہیں گے۔ ہماری اس ویڈیو کو بھی شیئر کریں اور چینل کو بھی اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ ان کو بھی اس علم کی دنیا میں آنے کا موقع مل سکے، وہ بھی دین کو سمجھ سکیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ دین میرے پاس ہے، میں تو طالب علم ہوں۔ علم کی دنیا سے مراد ہے کہ وہ بھی دین میں انٹرسٹڈ ہو سکیں، مختلف علماء کو سنیں، دین کو سیکھیں۔ اس لیے یہ پیغام میرا آپ کے لیے بھی ہے اور آپ جن کو شیئر کریں گے ان کے لیے بھی ہے کہ فرقہ پرستی سے باہر آ کر آپ نے کوئی بھی چیز کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ فرقوں میں نہیں پڑھنا، ایک آزاد خیال محقق بن کے تحقیق کرنی ہے۔ امید ہے کہ میرا پیغام آپ کو پسند آیا ہوگا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم۔